کہتے ہیں کہ یہاں پر اطاعت شیطان کو شرک کہہ دیا گیا، تو شیطان بھی غیر اللہ ہے اور کچھ اور بھی غیر اللہ ہے بظاہر. تو امام رازی نے باقاعدہ سوال کیا کہ اطاعت رب کے سوا شرک ہے تو پھر بچیں گے کیسے؟ اطاعت تو ہم نبی علیہ السلام کی بھی کرتے ہیں، اطاعت خلفائے راشدین کی بھی کرتے ہیں، اطاعت ائمہ مجتہدین بھی کی کرتے ہیں، اطاعت ہم اپنے اساتذہ کی والدین کی بھی کرتے ہیں. تو اطاعت رب کے سوا کسی کی کرنا اگر شرک ہے تو پھر بچے گا کوئی کیسے؟ تو امام راضی نے اس کا جواب دیا کہ یہاں پر مطلقاً اطاعت کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر اللہ کے خلاف بتوں کی پرستش والی اطاعت کی بات ہو رہی ہے. لہذا اس جگہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کی بات نہیں، یہاں پر صحابہ کی اطاعت کی بات نہیں، یہاں پر اساتذہ یا ائمہ کی اطاعت کی بات نہیں. وہ تو لوگوں کو رب کے در میں جھکاتے ہیں، رب کے سجدے کراتے ہیں، اور یہاں جو رب ذوالجلال ناراض ہو رہا ہے کہ تم نے اس کی اطاعت شیطان کی کیوں کی، تو اس لیے ناراض ہو رہا ہے کہ وہ اطاعت بندے کو بت پرست بنا دیتی ہے. اس بنیاد پر اسے عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ بت پرست شیطان کی عبادت کرنے والے اصل میں بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں. چونکہ شیطان نے کروائی ہے، رب نے منسوب اس کی طرف سے کر دی ہے، لہذا ہمارا معیار الوہیت برقرار ہے. جو شیطان کے پجاری مشرک ہیں تو کس لیے کہ وہ بتوں کو سجدہ کرنے والے ہیں. محترم سامعین حضرات، یہاں اس امر کو واضح کرنے کے لیے جو پیچھے ہم نے عقیدہ توحید سیمینار کے اندر بات پیش کی تھی، اس کے مقابلے میں میں نے کہا یہ امت توحید ہے اور عظمت توحید یہ ہے. اس امت توحید نے آج تک اس پہ پہرا دیا ہے. پہلی امتیں بدل جاتی تھیں، بگڑ جاتی تھیں، لٹ جاتا تھا سب کچھ ان کا، صدیوں میں نہیں سالوں میں بدل جاتے تھے. مگر یہ آخری امت ہے، خیر الامت ہے، اس کے پاس قرآن ہے، نہ اس کا قرآن بدلا ہے نہ خود بدلی ہے، یعنی اصل عقیدہ توحید پر قائم ہے. عملی کوتاہی تو آ گئی اور اس کی بات نہیں ہو رہی. عقیدہ توحید اصل امت کا قائم ہے. اکا دکا واقعات وہ شاد ہوتے ہیں، لیکن اصل ہر گلی میں، ہر محلے میں آج بھی پوری امت مسلمہ اپنے حقیقی عقیدہ توحید کے ساتھ قائم ہے. اس پر ان لوگوں نے، اب دیکھو ان کی ہماری جنگ کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ امت یہود جیسی ہے، یہ امت عیسائیوں جیسی ہے، جیسے وہ بدل گئے اسے یہ بھی بدل گئی. ہم کہتے ہیں نہیں، یہ ہے امت سردار امت، وہ ختم ہو گئے، وہ خراب ہو گئے. لیکن ہمارے نبی علیہ السلام تو آخری نبی بن کے آئے ہیں. آپ کی ختم نبوت کا فیض ہے، ہمیشہ کے لیے توحید برقرار رہے گی. آپ نے قرآن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا، بخاری شریف میں ہے، ارجو ان اکون اکثرہم تابعا، جب میرا قرآن ہمیشہ رہے گا تو میرا کلمہ پڑھنے والے بڑھتے رہیں گے، مزید ہوتے رہیں گے. جتنی میری امت ہوگی اتنی سارے نبیوں کی ملا کے کسی کی امت نہیں ہوگی. اب ان کی دلیل سنو، حیران رہ جاؤ گے کہ انہیں کس چیز کا کھوج لگانے کے لیے اللہ نے انہیں اس رستے پہ لگایا ہوا ہے. مسلم شریف سے حدیث پیش کرتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے میری امت تم ضرور ان پہلوں کی پیروی کرو گے، ان جیسے ہو جاؤ گے. کیسے؟ شبر کے ساتھ، زرا کے ساتھ. دوسری حدیث میں حزبم بالنال، جیسے ایک جوتا بنانا ہو تو نیچے گتا رکھ کے کاٹا جاتا ہے، آپس میں ایک جیسے ہوتے ہیں. تو جیسے پہلی امتیں تھیں ایسے تم بھی ہو جاؤ گے، ایک جیسے بن جاؤ گے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہود والنصارى، کہ آپ ہمیں یہود و نصارہ کس طرح کا فرما رہے ہیں کہ جیسے وہ بن گئے تھے ایسے تم بھی بن جاؤ گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فمن، تو پھر اور میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ میں تو یہود و نصارہ کی بات کر رہا ہوں کہ جیسے وہ ہو گئے تھے ایسے تم بھی ہو جاؤ گے. اب یہ حدیث
ہمارے عقیدہ توحید سیمینار کے جواب میں وہ لائے، جہاں جہاں تک انہوں نے بدبو پھیلائی ہے وہاں وہاں تک ہمارا کام خوشبو پھیلانا ہے۔ وہ امت کا قد دباتے ہیں، ہم امت کا حق بتاتے ہیں۔ جو شان ہے وہ ماننی چاہیے، جو کمزوری ہے اس کا اعتراف ہے۔ کس کس میں بدل گئے اور کس کس میں نہیں بدلے؟ وہ کہتے ایمان میں بھی بدل گئے، شرک ہو گیا، سارے مشرک ہو گئے۔ میں کہتا ہوں مشرک ہو گئے پھر امت پیچھے کیا بچی؟ یہاں پر امت رہے گی، امت سے نہیں نکلے گی۔ جو تبدیلی آ گئی وہ ایسی ہوگی کہ جس کے باوجود امت ہی رہے گی۔ وہ تبدیلی عمل کے لحاظ سے ہے، عقیدے کے لحاظ سے، سارے بولو عقیدے کے لحاظ سے نہیں ہے۔ اب اس حدیث شریف میں پہلے نمبر پر تو میں ان سے پوچھتا ہوں، ان لوگوں نے آیات بیچی، توجہ کرنا، یہود و نصارہ نے کتاب بدلی، یہود و نصارہ نے آیات بیچی، یہود و نصارہ نے کتاب میں تحریف کر دی اور ان کی کتابیں محرف ہو گئیں، اور ہمارا قرآن جیسے اترا تھا آج بھی ویسے ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ امت نے حفاظت کی ہے، اگرچہ رب کرنے والا کروائی تو امت سے۔ ان کی کتابیں بدل گئی، ہماری نہیں بدلی، تو امت کا کام سامنے نظر آیا، انہوں نے تعریف کی، ہم نے نہیں کی، تو پتہ چلا وہ کچھ کاموں کے لحاظ سے سرکار فرما رہے تھے، ہر ان کی بدی کا یہاں پر آنا ذکر نہیں فرما رہے تھے۔ تعریف انہوں نے کی ہے، تعریف اس امت نے نہیں کی۔ قرآن آج بھی پورے کا پورا موجود ہے، امت نے حفاظت کر کے دکھائی ہے۔ تو اس لیے دیکھ لو، الدیباج کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جب اس حدیث کی تفصیل کرتے ہیں، یہ میرے سامنے یہ حدیث شریف جلد نمبر 6 الدیباج صحیح مسلم موجود ہے۔ انہوں نے یہاں پر لکھا ہے کہ کس چیز میں مطابقت ہے، کیا کیا اس امت کے اندر آ جائے گا اور کیا کیا نہیں آئے گا۔ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَسْبَ النَّالِ بِالنَّالِ اور شِبْرًا بِالشِّبْرِ۔ یہ جو ذکر ہے یہ کس کے لحاظ سے ہے؟ حضرت امام سیوطی نے الدیباج کے اندر کہہ دیا، فِي الْمَعَاصِي وَالْمُخَالِفَاتِ لَا فِي الْكُفْرِ۔ فرمایا یہ جو امت یہود و نصارہ کے پیروں پہ قدموں پہ چلے گی ان جیسی بن جائے گی، یہاں پر عقیدہ مراد نہیں ہے، ایمان مراد نہیں ہے، ایمان پر قائم رہے گی، توحید پر قائم رہے گی، شرک نہیں آئے گا، بد عملی آ جائے گی۔ بد عملی میں مطابقت مراد ہے، ایمان کو چھوڑ کر شرک میں پیروی مراد، سارے بولو شرک میں پیروی مراد، شرک میں پیروی مراد۔ عامت الناس سوچو کون ہے امت کا دشمن اور کون ہے امت کی عظمت کا وارث؟ ہم اہل حق یہ بتا رہے ہیں، یہود نصارہ بگڑ گئے، بھٹک گئے، آیات بیچ گئے، شرک کر بیٹھے۔ مصطفی کل بھی توحید پرست تھا، مصطفی آج بھی توحید پرست ہے، صرف وہ عمل کے لحاظ سے کمزوری آ جائے گی۔ یہاں تک فرما وہ اگر گو کے سوراخ میں داخل ہوئے تم بھی ہو جاؤ گے، لیکن کفر مراد نہیں ہے، شرک مراد نہیں ہے۔ اور صرف یہی نہیں، دیکھ لو یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ بخاری شریف کی ارشاد الساری، امام قسطلانی ارشاد الساری شرح بخاری کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس چیز کا ذکر کیا ہے، یہ میرے سامنے موجود ہے، 10ویں جلد صفحہ نمبر 328 دار الفکر کی چھپی ہوئی۔ امام قسطلانی کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ امت بھی ان جیسی مشرک بنے گی، ان جیسی کافر بن جائے گی۔ فرمایا نہیں، سن لو، فی المعاصی لا فی الکفر۔ یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی کہ میری امت کے اندر یہود و نصارہ جیسے کام آ جائیں گے، فرمایا وہ گناہ کے کام آ گئے یا آ سکتے ہیں یا جن کا ذکر کیا گیا تھا، مگر عقیدے کے لحاظ سے سرکار نے اپنی امت کو ان جیسا نہیں کہا،
کفر و شرک کے لحاظ سے اپنی امت کو یہود و نصارہ جیسا نہیں کہا. یہود و نصارہ کفر و شرک میں ڈوب گئے. سرکار کی امت کل بھی توحید پرست تھی، آج بھی توحید پرست ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، معبود امام مسجود امام، ایک خدا ایک خدا، معبود امام مسجود امام، معبود امام مسجود امام، حاجت روا با اذن خدا، حاجت روا با اذن خدا. محتشم سامعین حضرات، پہلے 2 سیمیناروں میں ہم نے ایک حدیث کی تفصیلاً بحث کی تھی جو بخاری شریف میں ہے، واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہارا مشرک ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے میرے بعد. اس حدیث پر ہم نے دونوں سیمینارز میں دلائل دیے کہ قوم میں پوری امت مراد ہے، قوم کے اندر پوری امت ہے، صرف صحابہ کرام علیہم رضوان کی بات نہیں ہے. لیکن وہ پھر بھی قوم کی وجہ سے ہیر پھیر کرتے رہے. حالانکہ جب کہا جائے کن تم خیر امت اخرجت للناس، خطاب تو صحابہ کو تھا، اور آج سینے پہ یہ ہاتھ مارتے ہیں. اس وقت کن تم میں تم کو بھی اپنے آپ کو بھی شامل کر لیتے ہیں، اور یہاں ان کو درد ہوتا ہے. میں ایسی حدیث تلاش کر کے لایا ہوں جہاں لفظ قوم ہے ہی نہیں، لفظ امت ہے. چلو ہمیں قوم سے تو کوئی نکالنے کی کوشش کر سکتا ہے، امت تو ساری امت ہے. جیسے صحابہ میرے نبی علیہ السلام کی امت ہے، ایسے بعد والے بھی امت ہیں. تو امت سے کون نکال سکے گا؟ اس واسطے میں وہ حدیث شریف اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں. مستدرک للحاکم کے اندر وہ حدیث شریف تفسیر سے موجود ہے. اس کے علاوہ ذہبی کی سیجر و علام نوبلا میں بھی موجود ہے. اس کے علاوہ ابو داؤد شریف میں، ابن ماجہ میں بھی موجود ہے. اس کے علاوہ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے. کتاب الزہد میں بھی موجود ہے. بہقی کی شعب ایمان میں بھی موجود ہے. ابو نعیم کی حلیہ میں بھی موجود ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنو. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک لفظ قیامت تک کی غیب کی خبریں بھی دیتا ہے، مشکل کشائی بھی کرتا ہے، حاجت روائی بھی کرتا ہے. آج جو ہمیں مشکل پیش آنی تھی میرے نبی علیہ السلام نے 14 صدیاں پہلے ہی حل فرما دی ہے. اچھا دیکھو، یہاں پر حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے جو فرمایا، میں چونکہ پہلے یہ حدیث تفصیلاً پیش ہو چکی ہے، اجمالاً پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں میں نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غمگین دیکھا تو میں نے کہا بے ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، یہ کیسی کیفیت غم کی میں دیکھ رہا ہوں. تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امر اتخوف علی امتی من بعدی، ایک کام ہے جس کا مجھے میرے بعد امت پہ خطرہ ہے. کس پر؟ لفظ امت ہے. دوسری جگہ ہے 2 کام، ان میں شہوت خفیہ کو علیحدہ شمار کیا، اس میں ایک ہی جگہ. بہرحال ہر جگہ میرے پاس اس حدیث کے 30 ماخذ ہیں، 30، اور سند ثابت کرنا میری ذمہ داری ہے. امام حاکم نے اس کو صحیح الاسناد کہا، امام ذہبی نے کہا اگر بعض سندیں اس کی کمزور ہیں بعض جگہ پر، مگر اس کے شواہد موجود ہیں. ابن صلاح نے مقدمہ ابن صلاح میں لکھا ہے کہ جب ایک حدیث کی سندیں کئی ہوں اگرچہ ضعیف بھی ہوں تو مل کے قوت کا فائدہ دے جاتی ہیں، لیکن اس کی تو صحیح سندیں بھی موجود ہیں. اس بنیاد پر میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ امر اتخوف علی امتی، بولو علی امتی من بعدی، مجھے میرے بعد میری امت پر جس کا خطرہ ہے میں اس کی وجہ سے میں غمگین ہوں. مستدرک للحاکم کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 470 ہے، اور اسی طرح بہقی شعب ایمان کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 333 ہے. مسند امام احمد کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 835 ہے. حلیۃ الاولیاء کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 247 ہے.
متعدد مقامات پر حدیث موجود ہے. اب گھبرانا نہیں، اس میں تھوڑا سا مشکل وقت آئے گا لیکن فوراً ہی ہوا کا رخ بدل جائے گا.